جو انسان اپنا حافظہ مضبوط اور بہترین بنانا چاہتا ہے وہ نماز ظہر کے بعد ایک بار روزانہ سورہ مدثر کی تلاوت کرے، حافظہ لاجواب ہو جائے گا۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرو، آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ جب کوئی آپ کو نام سے پکارے تو آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ جہاں کیڑے مکوڑے نکل رہے ہوں وہاں پر کھجور کی گٹھلی رکھ دینے سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ چائے کو خوراک کے طور پر نہیں بلکہ دوا کے طور پر پینا چاہیے۔ چائے مزاج کے اعتبار سے گرم، پسینہ آور اور خشک ہے۔ سردی لگ جانے کی صورت میں اس کا استعمال بے حد فائدہ دیتا ہے۔ جو عورت روزانہ نہار منہ کھیرا کھاتی ہے وہ 80 سال تک دبلی رہے گی۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سو جائے وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ خواب کے اندر عبادت کرنا بزرگی اور خیر و برکت کی نشانی ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو کشمش استعمال کریں۔ جو صبح کو اٹھ کر 5 کھجوریں کھاتا ہے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر چہرے کا رنگ سانولا ہے تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھانے سے کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ اگر معدے کو تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی خشخاش کھانے سے خشکی، قبض اور معدہ سب ٹھیک رہے گا۔ پٹھوں کی اکڑن سے نجات کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر استعمال کریں۔ کمزور بدن میں بھرپور طاقت اور خوبصورتی لانی ہے تو بادام اور چلغوزے مکس کر کے کھایا کرو۔ لیموں اور کھیرے کا رس مکس کر کے پینے سے جلد کی صفائی ہو جاتی ہے۔ خشک میوہ جات بانجھ پن کو ختم کرتے ہیں۔ کھانسی کا مقابلہ کرنا ہے تو دودھ میں چٹکی بھر ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ خشک دھنیے کے 4 دانے چبا لینے سے قے نہیں آتی۔ جن لوگوں کو پیشاب کی جلن ہو یا گردے کی تکلیف ہو وہ زیادہ مقدار میں کنو کھائیں۔ کنو خون کو صاف کر دیتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے پہلی مرتبہ مل رہے ہو تو آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہوتے ہیں اس کو متاثر کرنے کے لیے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اینک پہننے والے ذہین ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کے 80% چانس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے خوابوں میں نظر آئے۔ جو لوگ اکثر خود سے بات کرتے ہیں ان کا IQ لیول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح کے وقت ایک سیب کھانے سے فالج سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ کینسر والے افراد پھلوں میں صرف لال پھل استعمال کیا کریں۔ جو لوگ جلدی دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اکثر آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دو، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ اگر کسی کو TB کا مسئلہ ہو تو وہ انگور کھائے کیونکہ انگور کھانے سے اس مرض سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا اور جو کھانا کم کھاتا ہے ایسے انسان کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں آتا۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن نہ کھائیں، اس سے جگر میں سوزش کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تھکی اور کمزور ٹانگوں کے لیے 2 دانے کھجور کے اور 1 دانہ بادام کا نہار منہ دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو۔ معدے کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر پانی پینا بے حد مفید ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، یہ پٹھوں اور کمر درد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔
بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے 100 بار یا قادرو پڑھیں اور اچھی طرح وضو کیا کریں، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ گوشت کھانے کے بعد اگر ہو سکے تو دودھ پی لیا کرو، ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا، اور کھانا کھا کے فوراً نہایا مت کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے کھانے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ انجیر خون میں کولیسٹرول کی سطح کم کرتی ہے، معدے کے لیے فائدہ مند ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہوگی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند ہو جاتا ہے۔ کمزور دل والے افراد اناناس کھائیں کیونکہ یہ ان کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلا بیٹھ جانا، پیشاب کا صحیح طرح سے نہ آنا، خون کی کمی دور کرنا، دبلے پتلے انسان کو موٹا کرنا، ان سب میں اناناس کھائیں۔ الٹی متلی پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ ناک میں آملے کے رس کی 2 بوندیں ٹپکانے سے نکسیر فوری بند ہو جاتی ہے۔ مچھلی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہترین غذا ہے، اس میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی میں اومیگا 3 بھی موجود ہوتا ہے جو دل کی صحت کے لیے نہایت مفید مانا جاتا ہے۔ کدو کے بیجوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے اور بال مضبوط بناتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند لاتا ہے۔ سائنسدانوں کے نزدیک 1 یا 2 کپ دہی کا روزانہ استعمال جسم میں ایسے پروٹینز کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے جو کئی قسم کے مہلک وائرس کے حملوں کے خلاف محفوظ رکھتا ہے۔ دہی کا استعمال آنتوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے سرطان کی بھی روک تھام کرتا ہے۔ ملٹھی کھانے کے ساتھ ساتھ لگانے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ چہرے پہ اس کا ماسک لگانے سے چھائیوں، داغ دھبوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور رنگت نکھرتی ہے۔ چہرے کی جھریاں بھی اس سے ختم ہوتی ہیں۔ ماسک بنانے کے لیے ملٹھی پاؤڈر 1 چمچ لے کر دودھ یا عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پہ لگائیں، 20 منٹ بعد پانی سے منہ دھو لیں۔ بدن میں گلٹیاں اور غدودیں اور گانٹھیں ہوں تو ہلیلہ زرد 3 ماشا ہمراہ 1 پاؤ گنے کا رس پینے سے چند ہی روز میں یہ تمام بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔